ارشاد فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں کسی خاص نعمت کا مخصوص کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس آیت مبارکہ میں بالعموم کے ساتھ حکم صادر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس نعمت کا اور کون سی نعمت ہے جس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ کائنات میں اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا شمار تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ نعمتیں تو دور کی بات، گننا، اپنے اس ڈھانچے کو ہم دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں تو اس کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اور ان کی بھی گنتی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر عام سی نارمل سی جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں یہ تھوک ہے، جسے ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی بار تھوکتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے کاغذوں میں سمجھتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص نعمت ہے، جب انسان کا تھوک سوکھ جاتا ہے تو انسان کے گلے سے نوالا بھی جو ہے نا وہ آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ نوالا اسی وقت آگے جاتا ہے جب انسان کے منہ میں تھوک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر یہ کیٹیگری رکھی ہے کہ نوالے کو یہ تر کرتا ہے اور تر ہونے کے ساتھ پھر آگے گلے کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں امریکن کے اندر ایک بہت ہی بزنس مین بندہ تھا جس کا تھوک سوکھ گیا تھا، جس نے پورے آل ورلڈ کو چیلنج کیا، کوئی ایسا ماہر نفسیات، کوئی ایسا ماہر ڈاکٹر آئے جو میری زبان کے اندر، میرے منہ کے اندر تھوک پیدا کر سکے، میری زندگی کی جتنی بھی جائیداد ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالروں کے اندر ہے، میں ساری جائیداد اس بندے کو دے دوں گا۔ لیکن اس کا چیلنج کوئی بھی ڈاکٹر ایکسیپٹ نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایک قدرتی طور پر ہے، یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تھوک سوکھ جائے تو بندہ 20 منٹ سے زائد بول نہیں سکتا، حلق سوکھ جاتا ہے، تو یہ ایک عام نارمل سی نعمت ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اگر آنکھ دیکھ لیں، کان دیکھ لیں، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں مطلقاً یہ حکم فرمایا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار کر نہیں سکتے۔ ان ساری نعمتوں سے جو افضل اعلیٰ عرفہ نعمت ہے وہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اللہ نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے، جب تمہیں رحمت ملے تو پھر خاموش نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، تمہارے چہرے کے اساسات، تمہارے جسم کی ایکٹیویٹیز یہ بتانی چاہیے، لوگوں میں پتہ چلے کہ اللہ کی تم پر رحمت ہوئی ہے، اللہ کی تم پر فضل ہوا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب ہے کہ فرحت حاصل کرو، تسکین حاصل کرو، خوشی حاصل کرو اور خوشی مناؤ، کہ تاکہ لوگوں میں پتہ چلے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہوا ہے۔